اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہے۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ربیع الاول کے مبارک آخری دنوں کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے ربیع الاول کے آخری 15 دن لازم کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگ لینی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، شیطان کو بھگانے، سوئی ہوئی قسمت جگانے، خوف خدا میں رونے کا جذبہ بڑھانے، سچی توبہ کی سعادت پانے، غم مصطفیٰ میں آنسو بہانے اور اپنا سینہ مدینہ بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک، دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نمازوں کی پابندی جاری رکھے، سنتوں پر عمل کرتے رہیں، نیک اعمال کے رسالے کے مطابق زندگی گزاریں اور اس پر استقامت پانے کے لیے ہر روز جائزہ کر کے نیک اعمال کرتے رہیں۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو پورے مہینے کا صدقہ خیرات کریں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور بابرکت نام کا عمل ہے۔ اللہ کے بابرکت نام اور صفات جن کی پہچان اصل توحید ہے، کیونکہ ان صفات کے صحیح معرفت سے ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید کی معرفت اور اس پر تا حیات قائم اور دائم رہنا ہی اصل دین ہے، اور اسی پیغام توحید کو پہچاننے اور سمجھنے کی خاطر انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا گیا اور کتابیں اتاری گئی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے حوالے سے توحید کی اس مستقل قسم کو توحید الاسماء اور صفات کہا جاتا ہے۔ میری بہنوں، وہ قرآن ہی نے ہمیں بتایا کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکاریں اور اس کی رحمت کو جوش میں لائیں۔ اس لیے دین کے طالب علم کو ان ناموں کا مطلب اور ان کے ذریعے سے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اب یہ جو 99 نام ہیں، یہ حدیث میں بیان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام تو زیادہ ہیں، اگر کوئی یہ 99 بھی کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اب یاد کرنے سے مراد یہاں ان کا احاطہ کیا، ان پر غور و فکر کرنا، ان کے ساتھ تعلق استوار کرنا۔ ان اسماء حسنہ کے تقاضے یہ ہیں کہ ہماری زندگی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تقاضوں کو پورا کیا تو جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ جو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، ان ناموں کا واسطہ دے کر، ان کو ذریعہ بنا کر، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول ضرور فرمائے گا اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس آزمائش کے دوران اس کو طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں بہت سارے انسان مشکلات سے گھبرا کر رستے سے بھٹک جاتے ہیں اور یہ فراموش ہو کر بیٹھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے لیے جانے والا امتحان ہے اور اس کا صلہ بھی وہی دے گا۔ اللہ کی انسان سے محبت کی شدت کو ناپنے کے لیے 70 ماؤں کی مثال دی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اپنے بندوں سے اس کی محبت کو ناپنے کا پیمانہ آج تک دریافت ہو ہی نہیں سکا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے تمام نام بہترین ہیں، لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تشبیہ یا انکار کا عقیدہ رکھنا سراسر غلط ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کے ساتھ خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ
فائدے اور برکات حاصل ہوں گے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کو جو عمل، جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جس سے نہ صرف آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا بلکہ اس عمل کی برکت سے رحمتوں کا باعث بھی بنے گا۔ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی بھی عطا ہوگی، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، غموں سے نجات ملے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص اللہ تعالیٰ کے خوبصورت صفاتی نام یا ودودو کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآنی سورت الکوثر پر منحصر ہے، جس کا اب آپ کے ساتھ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اور عمل بتانے جا رہی ہوں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یا ودودو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کی بہت زیادہ طاقت، بہت ہی زیادہ تاثیر ہے۔ اللہ کے اس صفاتی نام کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے دل میں اپنے لیے معرفت اور محبت اور قرب ڈال دیتا ہے، اور پھر جو اللہ سے محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے صفاتی نام یا ودودو کا عمل اور وظیفہ کرے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے غموں، اپنی پریشانیوں، اپنی مصیبتوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سورت الکوثر کا یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے دشمنوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، دشمنوں کے وسوسوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لاکھوں کروڑوں حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے اللہ کے اس صفاتی نام یا ودودو اور سورت الکوثر کا یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا پھر دن میں کسی وقت بھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے عمل کرنا ہے یا پھر چلتے پھرتے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو، یعنی کہ اللہ کے اس صفاتی نام کو پڑھنا ہے، یا ودودو۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے پہلے آپ نے 33 مرتبہ سورت الکوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ سورت الکوثر پڑھ لیں تو آخر میں بھی درود پاک پڑھیں، اور درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا درود پاک پڑھ لیں یا پھر درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ 15 ربیع الاول سے لے کر 30 ربیع الاول تک اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں اور اللہ تعالیٰ سے جائز مقاصد کے لیے خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، رب کریم آپ کو بہت سے فائدوں سے مستفید فرمائے گا۔ تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ ماہ ربیع الاول میں لازم کر لیں، انشاءاللہ بہت سے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔